سزا اس لیے نہیں دیتا کہ ٹیچر کو کوئی فائدہ ہوگا یا ٹیچر کے کوئی تشفی خاطر ہوگی اس کے انتقام کے جذبے کی وجہ سے، بلکہ کیا ہے، سزا دے تاکہ یہ بچہ سدھر جائے، یعنی یہ سزا بھی ایک لحاظ سے رحمت ہے۔ اگر برزخ میں بھی یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ قابل نہیں ہوا، اس قابل نہیں بنا تاکہ وہ مقصد تخلیق کو پالے، لامتناہی نعمات الہی سے استفادہ کرنے کے قابل نہیں بنا، تو قیامت میں زندہ کرنے پھر جہنم میں دوبارہ اس کو، جہنم کی بھی کچھ عذابیں ہیں اور سزائیں اسی لیے ہے۔ اگر ان تمام مراحل، یعنی دنیا کے 4 مراحل، پھر مرنے کے بعد 2 مراحل میں گزار کے بھی، ان پروسیس سے گزار کے بھی یہ انسان اس قابل نہیں بنا کہ نعمات الہی سے استفادہ کرے یا اپنے مقصد تخلیق کو پالے، تو اگر پھر بھی زندہ نہیں ہوا تو ہمیشہ کے لیے ہی جہنمی ہو جائے گا۔ خوب، ہم نے کہا تھا سب سے پہلا قانون سنت الہی ہے، سنت ہدایت ہے، یعنی ہدایت، سنت یعنی قانون، سنت یعنی قانون، یعنی ہدایت کا ایک قانون ہے، یعنی مختلف راستوں سے پروردگار عالم اس انسان کی ہدایت کرتا ہے۔ اب اس کو ہم نے کہا سنت ہدایت یا قانون ہدایت یا رہنمائی کا قانون، اس انسان کو مقصد تخلیق کی جانب رہنمائی کرنے کا خدا نے قانون بنایا ہے۔ جیسے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 میں ارشاد ہوتا ہے، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول یہاں پہ نقل ہے، ربنا الذی، ہمارا پروردگار، اعطی کل شیء خلقہ، ہر شے کو خلقت کا لباس پہنانے کے بعد، ثم ہدا، پھر اس کی صلاحیت کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق اور اس کی غایت کے مطابق اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اب جب ہدایت کرتا ہے تو ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ہدایت عمومی ہے اور ہدایت خصوصی ہے۔ ہدایت عمومی کی 2 قسمیں ہیں، ہدایت عمومی تکوینی، ہدایت عمومی تشریعی۔ ہدایت عمومی تکوینی کی ہم مثال دیتے ہیں، تکوین یعنی خلقت میں، خود انسان کی فطرت میں، جیسے ہم نے کئی بار اس کی طرف اشارہ کیا ہے، خود فطرت میں انسان کے اندر یہ چیز، یعنی انسان کی تخلیق کا حصہ ہے کہ انسان خدا کی معرفت اور خدا کی عبادت کرنا، یعنی خدا جویی اور خدا شناسی اور خدا یابی اور خدا پرستی، خدا کی عبادت کرنا، خدا کی معرفت حاصل کرنا انسان کی فطرت میں ہے۔ بس یہ فطری ہدایت موجود ہے۔ اس کے لیے اس ہدایت تکوینی اندرونی یعنی فطری، لامتناہی رجحانات کا، جیسے ہم نے کہا تھا نا، مثلا لامتناہی قدرت، لامتناہی علم، لامتناہی آزادی، لامتناہی حیات، لامتناہی محبت کا اس کی تلاش میں ہے، اس کی جستجو میں ہے، اس کی طلب اس انسان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ لامتناہی رجحانات یعنی فطری رجحانات، البتہ ہاں فطری رجحانات اس انسان کو مقصد تخلیق کی جانب ہدایت کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، بس ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی پر ہماری طبیعت یا ہمارے جسم کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے ہمارے وجود پر غالب نہ آئے۔ ہمیشہ فطرت کے رجحانات، فطرت کے خواہشات، فطرت کے تمنا انسان کے وجود پر غالب رہے۔ انسان کے تکوینی اور ہدایت ناموں میں سے ایک عقل ہے۔ عقل، جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے، انسان کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم کی جانب سے 2 حجتیں ہیں، ایک حجت ظاہرہ ہے، ایک حجت باطنہ ہے۔ حجت ظاہر یعنی نبی، امام، اس کو ہم حجت ظاہر کہتے ہیں، یعنی ہمارے وجود سے الگ ہے۔ دوسری حجت حجت باطنی ہے، یعنی خود ہمارے وجود کے اندر یہ حجت موجود ہے، خود وہ رہنما، وہ ہادی، وہ ہمارے وجود میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔
عقل انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کس جانب؟ انسان کو اپنے مقصد تخلیق کی جانب رہنمائی کرنے کے لیے ہادی باطن بنا کر اس انسان کے وجود میں رکھا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ عقل کے چراغ کے تلے زندگی کرنے کی کوشش کرے تو یہ انسان ہدایت یافتہ ہوگا اور انسان اپنے مقصد تخلیق کو پا لے گا، کیونکہ انسان کے وجود میں عقل اور حیوانی غرائز یا حیوانی عادتیں یا حیوانی خواہشات، ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کشمکش اور لڑائی رہتی ہے۔ اگر انسان کے وجود پر غضب یا اسی طرح شہویات یا اسی طرح انسان کے غرائز اس کے وجود پر حاکم ہو، غالب ہو، تو یہ انسان حیوان بل ہم اضل سبیلا، بلکہ انسان سے بھی پستر ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے وجود پر عقل غالب رہے، ہمیشہ عاقلانہ زندگی کرنے کی کوشش کرے، تو یہ انسان نہ فقط انسان بلکہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے ہاں فقط عقل ہوتی ہے، حیوانات کے ہاں فقط طبیعت اور غرائز ہوتے ہیں۔ یہ واحد انسان ہے جس کے پاس عقل بھی ہے، غرائز بھی ہے، بس جس کی مانیں گے اسی کے حساب سے اس کا درجہ بنے گا۔ اچھا، ہدایت کی بات ہو رہی، ہدایت عمومی کی دو قسمیں ہو گئی، تکوینی اور تشریعی۔ تکوینی کی دو قسمیں ہو گئی، انسان کے وجود کے اندر اس کی مزید دو قسمیں ہو گئی، لامتناہی رجحانات اور عقل۔ اور تکوینی کے ایک اور قسم ہے بیرونی، یعنی عالم طبیعت میں، یا دوسری عبارت میں اس عالم تکوین میں، یا جس کو ہم نے کہا تھا آفاق میں، ایسی نشانیاں، ایسے طریقے، ایسی علامتیں رکھی ہے، ان علامتوں کے ذریعے سے، ان نشانیوں کے ذریعے سے، ان طریقوں کے ذریعے سے انسان اپنے مقصد تخلیق کی جانب گامزن ہو سکتا ہے۔ ان کی ہم مزید وضاحت کریں گے۔ تشریعی بھی ہے، تشریعی یعنی قانون بنا کر، یعنی دین بنا کر۔ دین کیوں بنایا ہے؟ دین اس لیے بنایا ہے تاکہ اس انسان کی رہنمائی کر سکے۔ یہ دین اس انسان کی رہنمائی کر کے اس انسان کو اپنے مقصد تخلیق تک پہنچانے کے لیے دین بنایا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، پہلے درس میں ہم نے کہا تھا ان لامتناہی رجحانات کا پانا ممکن ہے نہیں ہے، تو ہم نے وہاں کہا تھا دین وہ واحد نسخہ ہے، دین وہ گنجینہ ہے، دین وہ طریقہ الہی ہے، وہ واحد نسخہ ہے۔ اس نسخے پہ عمل کرتے ہوئے ان لامتناہی رجحانات کو انسان پا سکتا ہے۔ دوسری عبارت میں انسان اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کر سکتا ہے۔ مختلف راستوں سے ہدایت کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ عمومی ہدایات جیسے تکوینی ہے، اور انسان کے عقل ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان کے تکوینی میں طبیعت بھی ہے۔ تشریع قانون بنا کر، یعنی آسمانی کتابوں کی آیات، آسمانی کتابیں، قرآن مجید نازل فرما کر اس انسان کی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اس انسان کی ہدایت نہ رہنمائی، اس انسان کی رہنمائی کا انتظام کیا ہے۔ قرآن مجید جیسا ہدایت نامہ پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوا ہے، تو کیوں نازل ہوا ہے؟ اس انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے، ہدایت کرنے کے لیے۔ قرآن حقیقت میں ہادی ہے۔ خوب، یہ ہادی اس انسان کی ہدایت کس کی جانب؟ اسی مقصد تخلیق کی جانب، اسی بے انتہا رحمتوں سے استفادہ کرنے کے قابل بنانے کے لیے قرآن اور آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے۔ دو تشریع میں سے معصومین علیہم السلام کا فرامین، معصومین انبیاء علیہم السلام، پیغمبر خدا علیہ السلام، اور اسی طرح ائمہ خدا علیہم السلام کے فرامین ہمارے لیے ہدایت نامہ بنایا، ہمارے لیے حجت قرار دیا ہے، ہمارے لیے قانون بنایا ہے۔ یعنی ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے، ان فرامین کی روشنی میں ہم اپنے مقصد تخلیق کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ تین، معصومین کا طریقہ کار، معصومین کی زندگی، معصومین کے طرز زندگی، ان کے لائف سٹائل، جس طرح سے انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ دیکھیں، یہ واضح سی بات ہے، تمام عالم انسان میں
ہم معصومین کے بارے میں کہتے ہیں انسان کامل، یعنی کامیاب انسان، بلکہ قافلہ بشر میں کامیاب ترین انسان کا نام ہے حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کامیاب ترین، کامیاب یعنی مقصد کو پایا ہے، ہدف کو پایا ہے، اسی کو کامیاب کہتے ہیں نا۔ کامیاب ترین انسان کا نام ہے حضرت محمد۔ کامیاب ترین افراد کو ہم ائمہ ہدی علیہم السلام کہتے ہیں۔ پس کامیاب ترین انسانوں کی سیرت، ان کے عملی زندگی ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے۔ ان کی سیرت پہ چل کے ہم اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کر سکیں گے۔ عمومی ہدایات اور تکوینی میں ہم نے کہا تھا، آپ اس عالم میں، اس آفاق میں مختلف چیزوں کو دیکھیں گے، اگر غور و فکر کریں گے تو ہر چیز ہماری ہدایت کے لیے گفتگو کرتی ہے، ہر چیز ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے، ہر چیز ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا ہے، یہ حیوانات نا، ہر حیوان جو پالتو حیوان ہے، غیر پالتو حیوان ہے جو ہم پالتے ہیں، وہ حیوان بھی ہمیشہ صبح شام ہماری ہدایت کے لیے گفتگو کرتا ہے۔ مثلا طوطے کے بارے میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے، کل حی میت و کل جدید بال۔ مثلا طوطا صبح شام یہ گنگناتا ہے کہ ہر زندے نے مرنا ہے اور ہر جدید نے پرانا ہونا ہے۔ شاہین یہ کہتا ہے، یابن آدم عش ما شئت فآخرہ الموت۔ شاہین ہمیشہ انسان سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے، اے آدم تم زندگی جس طرح سے کرنا چاہے کرو، لیکن اس زندگی کے اختتام موت ہے۔ ہدہد یہ کہتا، ما اشقا من عصى اللہ، جو خدا کی معصیت کرتا ہے وہ شقی ہوتا ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں ہوتا ہے۔ چڑیا یہ کہتی ہے، استغفر اللہ مما یسخط اللہ، خدا کی ناراضگی سے استغفار کرو۔ مثلا بھیڑ بکریاں یہ کہتی ہے، کفا بالموت واعظا، اے انسان آپ کی نصیحت کے لیے، آپ کے وعظ کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے موت کافی ہے۔ کیا آپ کے گھر والے، کیا آپ کے رشتہ دار، کیا آپ کے محلے میں، کیا آپ کے سن و سال نہیں مر رہے ہیں؟ مر رہے ہیں تو یہ موت آپ کے لیے بھی ہوگی۔ بلکہ جنگل میں رہنے والا شیر انسان سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے، امر اللہ مہم مہم مہم۔ یہ حدیث یہاں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو بہرحال اس قسم کے پروردگار عالم نے اس عالم میں اسی طرح مکافات عمل ہے۔ مثلا والدین سے متعلق، بروا آباءکم یبرکم ابناؤکم، یعنی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو۔ مکافات عمل کیا ہے؟ یبر ابناؤکم، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی، بر کرے گی، خدمت کرے گی۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ضرب المثل ہے نا، جیسا کرو گے ویسا برو گے، یا جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ تو یہ مکافات عمل در حقیقت انسان کی ہدایت کے لیے ہے، انسان کو بیدار کرنے کے لیے ہے، انسان کو ہوشیار کرنے کے لیے ہے۔ بس انسان کے اندر جو ہدایت کے طریقے ہیں، اس انسان کے اندر کمال مطلق سے محبت انسان کے اندر ہے۔ خوب کبھی سوچا ہے ہمارے اندر کمال سے محبت کرنے کا جذبہ ہے؟ یہ جذبہ کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا زندگی و حیات ابدی سے ہم محبت کرتے ہیں، حسن مطلق سے ہم محبت کرتے ہیں، قدرت مطلق سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہم سب میں ہے نا۔ علم سے ہم محبت کرتے ہیں، لذت سے ہم محبت کرتے ہیں، کمال سے ہم محبت کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، ہمارے وجود کے اندر کمال سے محبت کرنے کا جذبہ کیوں رکھا؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے، اس جذبے کے ذریعے سے اس انسان کی ہدایت کرنا مقصود ہے، اس انسان کی رہنمائی کرنا مقصود ہے، تاکہ اس جذبے کے ذریعے سے بھی انسان کو مقصد تخلیق کی جانب خدا رہنمائی کر سکے۔ یہ محبت
اور یہ جذبہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ فضائل سے محبت یعنی کمال مطلق تک پہنچنے کے راستے میں یہ ہر انسان، پروردگار عالم نے فضائل سے محبت کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ مثلا ہم سب دیکھیں، رحم اور مہربانی ہمیں اچھی لگتی ہے، صداقت و سچائی اچھی لگتی ہے، عدل و انصاف اچھا لگتا ہے، عفت و پاک دامنی اچھی لگتی ہے، امانت داری اچھی لگتی ہے، سپاسگزاری اچھی لگتی ہے، والدین کا احترام اچھا لگتا ہے، آگاہی اور بصیرت ہمیں اچھی لگتی ہے، غصے پر کنٹرول کرنا اچھا لگتا ہے، باہمی تعاون اور امداد ہمیں اچھا لگتا ہے۔ خوب ہمیں اچھا لگتا ہے تو خدا نے اچھا لگنے والا بنایا ہے نا، یعنی یہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہے، خوب خدا نے ہمارے اندر یہ جذبہ رکھا ہے، یہ چیز اور یہ حس، یہ چیز ہمارے وجود کے اندر رکھی ہے تاکہ انسان ان کمالات سے محبت کرے۔ محبت کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات، جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ چیز آپ انتخاب کرتے ہیں نا، اس پہ آپ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس ہر انسان میں اچھائیوں کے ساتھ 4 قسم کی محبت پائی جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں انسان کو سچائی سے محبت ہے، میں ایک مثال دے دوں گا، باقی سب آپ خود تطبیق کر لیں اور اس میں اور فکر کر سکتے ہیں۔ میں سچائی کی مثال دیتا ہوں۔ ہر انسان سچا بننا چاہتا ہے۔ مثلا آپ کو کوئی انسان نہیں ملے گا وہ یہ کہے میں جھوٹا بننا چاہتا ہوں، بس سچا بننا چاہتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں یہ جذبہ ہے اور یہ حس ہے، سچوں سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، دنیا میں کوئی انسان نہیں ملے گا جو سچے لوگ سے محبت نہیں کرتے ہوئے ہمیں جھوٹا اچھا لگتا ہے، ایسا کوئی نہیں ملتا ہے۔ سچ سننا چاہتا ہے۔ مثلا جب میں آپ سے گفتگو کروں تو آپ کی تمنا یہ ہے میں آپ کے ساتھ سچ گفتگو کروں، جھوٹی بات نہ کروں، سچی بات کروں۔ بس ہر انسان سچ سننا چاہتا ہے۔ 4، ہر انسان سچ کہلوانا پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہ سچ کے بارے میں، سچا بننا چاہتا ہے، سچوں سے محبت کرتا ہے، سچ سننا چاہتا ہے، سچ کہلوانا پسند کرتا ہے، تو اسی رحمت اور مہربانی میں بھی ہے، علم میں بھی ہے، ہاں وفا میں بھی ہے، احترام میں بھی ہے، عزت میں بھی ہے۔ ان تمام انسانی کمالات میں یہ 4 قسم کے محبت پائی جاتی ہے۔ سوال، یہ 4 قسم کی محبت انسان میں کیوں رکھی ہے؟ بس انسانوں میں یہ محبت اور یہ جذبہ ہر ایک میں ہوتا ہے۔ مثلا جھوٹا ترین انسان لا کے آپ اس سے پوچھیں تم سچا بننا چاہتے ہو یا جھوٹا، تو کہتے میں سچا بننا چاہتا ہوں۔ سچا اچھا لگتا ہے یا جھوٹا، تو کہتے مجھے سچا انسان اچھا لگتا ہے۔ سچ تمہارے ساتھ ہم گفتگو کریں تو سچ سننا چاہتے ہو یا جھوٹ سننا چاہتے ہو، تو وہ جھوٹا ترین انسان بھی یہ کہے گا میں سچ سننے کو پسند کرتا ہوں۔ تمہیں جھوٹا کہنا بھی اچھا لگتا ہے یا تمہیں سچا کہنا اچھا لگتا ہے، تو کہتے مجھے سچا کہنا اچھا لگتا ہے۔ ظالم ترین انسان بھی خود کو ظالم کہے تو پسند نہیں کرتا ہے۔ جھوٹا ترین انسان بھی خود کو جھوٹا کہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ جاہل ترین انسان بھی اس کو جاہل کہے تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ خب سوال، جب ہے جاہل، جب خود ہے جھوٹا، جب خود ہے ظالم، تو ظالم کہنا اس کو اچھا کیوں نہیں لگتا ہے؟ خب اچھا اس لیے نہیں لگتا ہے کیونکہ ظلم انسان کی فطرت کا خلاف ہے، جھوٹ انسان کی فطرت کا خلاف ہے، خیانت انسان کی فطرت کا خلاف ہے، جہالت انسان کی فطرت کا خلاف ہے۔ لہٰذا فطرت کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ اس کو علم اچھا لگتا ہے، اس کو عدالت اچھی لگتی ہے، اس کو سچائی اچھی لگتی ہے، اس کو مہربانی اچھی لگتی ہے، اس کو انصاف اچھا لگتا ہے۔ ہاں، یہ جذبہ سب انسانوں میں ہے، انسان کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے رکھا ہے، لیکن بعض میں یہ کمزور ہوتا ہے، بعض میں قوی ہوتا ہے۔ ہاں، کسی میں بھی یہ جذبہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ بس یہ پہلا طریقہ تھا ہدایت کے مختلف طریقے ہو گئے۔ دوسرا طریقہ ہے انذار، یعنی بے نہایت تک پہنچنے میں انحرافی راستوں کو بند کر دینا،
یہ بھی ایک اور طریقہ ہے۔ اب کیسے بند کرتے ہیں؟ ایک عمومی نوٹس اور آگاہیاں، کبھی کہتے ہیں مثلا یہ حرام ہے، کبھی کہتے ہیں یہ غلط ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ اخلاق صحیح نہیں ہے، یہ فکر صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ عمل آپ اور آپ کے مقصد تخلیق کے درمیان رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہ فکر اور یہ غلط اخلاق، یہ غلط سوچ آپ اور آپ کے مقصد تخلیق کے درمیان رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اب یہ عمومی نوٹس کے دو طریقے ہیں۔ انسان کے تکوینی کے مزید دو قسمیں ہیں، اندرونی اور بیرونی۔ اندرونی عقل ہے۔ انسان اگر عقل کی مان لیں تو عقل ہمیشہ اچھائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، برائی سے انسان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ مثلا ظلم کروں یا نہ کروں، عقل کہتی ہے کہ ظلم قبیح ہے۔ خیانت کروں یا نہ کروں، عقل کہتی ہے خیانت اچھی نہیں ہے۔ دیکھیں عقل آپ کو روک رہی ہوتی ہے۔ مزید اس کے علاوہ نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے اگر انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی انحراف کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ نفس لوامہ اس انسان کی ملامت کرتا ہے، تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ غلط کام کیوں کیا، یہ غلط بات کیوں کی۔ یہ نفس لوامہ کا اس انسان کے وجود میں رکھنا اس لیے ہے تاکہ اس انسان کی رہنمائی ہو سکے۔ بیرونی تکوینی اعتبار سے عالم طبیعت میں ہے، سابقہ تاریخ ہے، گزشتہ اقوام کی تاریخ ہے، گزشتہ اقوام کی تاریخ۔ اور اب دیکھیں ہم تاریخ کا فلسفہ بھی، تاریخ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاریخ اس لیے تاکہ گزشتہ اقوام کی تاریخ پڑھ کے ہمیں ہدایت ملے، ہم اپنے مقصد تخلیق کی طرف صحیح طرح سے سفر کر سکیں۔ اور اسی طرح تشریعی ہے، آسمانی کتابوں میں جس کو ہم نہیں کہتے ہیں، جس کو ہم حرام کہتے ہیں، جس کو ہم مکروہ کہتے ہیں، معصومین کے فرامین ہے، معصومین کی سیرت ہے، علماء و فقہا ہے۔ مثلا علماء و فقہا کے ذریعے سے انسان کے ہدایت کے لیے یہ جو حرام کا جب نام آ گیا تو حرام معمولاً لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، تو لوگ یہ احساس کرتے ہیں یہ کوئی بڑا بوجھ ہو گیا، حرام نہیں کہنا چاہیے، واجب نہیں کہنا چاہیے۔ حرام ہوتا کیا ہے؟ واجب ہوتا کیا ہے؟ حرام خواہ مخواہ کسی کی زندگی میں دخالت کرنے کا نام نہیں ہے، کسی کو خواہ مخواہ روکنے کا نام نہیں ہے۔ حرام کا دو جہت سے ہم اس کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے جب ہم خدا کو مانتے ہیں تو خدا کو ہر وہ چیز جو پسند ہے، یعنی ہر وہ عمل، ہر وہ اخلاق، ہر وہ عقیدہ خدا کا محبوب ہوگا، خدا کے ہاں پسندیدہ ہوگا، خدا نے اس کو واجب بنا دیا ہے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ اخلاق، ہر وہ عقیدہ جو خدا کے ہاں منفور ہو اور خدا کو پسند نہ ہو، اس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی یہ حرام ہے، یعنی کیا مطلب؟ خدا کو یہ پسند نہیں ہے۔ خدا کو پسند نہیں ہے یعنی خدا والے انبیاء کو بھی پسند نہیں ہے، ائمہ کو بھی پسند نہیں۔ مثال کے طور پر شراب حرام ہے۔ شراب حرام ہے سے کیا مطلب؟ شراب خدا کو پسند نہیں ہے، پیغمبر کو پسند نہیں ہے، ائمہ خدا کو پسند نہیں ہے، ائمہ خدا اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو فقہی اصطلاح میں حرام کہتے ہیں۔ لذا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، کبھی کبھار لوگ یہ کہتا ہے نا میں امام حسین سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں ائمہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن بالآخر یہ غلط کام بھی مجھ میں ہے، یہ غلط عادت بھی ہے، نعوذ باللہ یہ شراب بھی پیتا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ آپ بے انتہا خدا سے محبت کریں، ائمہ خدا سے محبت کریں، اور ائمہ خدا جس سے نفرت کرتے ہیں وہ کام آپ انجام دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارا جو بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بچہ اگر کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی وہ چیز اچھی لگتی ہے۔ بچہ اگر کسی چیز سے نفرت کرے ہمیں وہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ بچہ کسی کھانے کو پسند کرتا ہے تو ہم وہ کھانا بار بار پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچہ اگر کسی کھانے کو نفرت کرتا ہے تو ہم وہ کھانا بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بچے کی محبت، بچے کی نفرت کی ہم رعایت کریں، لیکن خدا کی محبت اور ائمہ خدا علیہم السلام کی محبت اور نفرت کی رعایت نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک تفسیر ہے حرام اور واجب کی۔ ایک اور تفسیر یہ ہے
واجب یعنی کیا مطلب؟ ہر وہ عمل، ہر وہ اخلاق، ہر وہ عقیدہ جو اس انسان کی اور انسانی معاشرے کی ضرورت ہو۔ انسان کی جو ہم نے تعریف کی، نہ انسان مغربی، اس انسان کی کامیابی اور انسانی معاشرے کے لیے ہر وہ عمل، ہر وہ اخلاق، ہر وہ عقیدہ جو اس انسان کی کامیابی اور انسانی معاشرے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، اس کو خدا نے واجب کہا ہے۔ بس ہر وہ عمل، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ اخلاق اس انسان اور انسانی معاشرے کی ناکامی کا باعث بنتی ہے، اس چیز کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ بس حرام کوئی بوجھ نہیں ہے مولانوں کے بنایا ہوا۔ جب ہم کہتے ہیں حرام ہے تو لوگ یہ احساس کرتے ہیں ہمارے پر کوئی بوجھ آ گیا ہے۔ بوجھ نہیں، یعنی یہ خبر ہے، یہ چیز آپ کی ناکامی، انسانی معاشرے کی تباہی، انسان کی تباہی کے باعث بنتی ہے۔ یہ خبر ہے، یہ انذار ہے، یہ ڈھڑانا ہے۔ یعنی مثلا ہم کہتے ہیں اگر آپ سگریٹ پئیں گے تو بعد میں آپ کا پھیپھڑا خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اب اس کو آپ بوجھ سمجھ لیں یا کچھ اور سمجھ لیں، اسی کو فقہی اصطلاح میں حرام کہتے ہیں۔ آپ سگریٹ پئیں گے تو آپ کے دان خراب ہو جائیں گے، آپ کے پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ یہ خبر ہے، اسی خبر کو قرآنی اصطلاح میں انذار کہتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر کی صفت کیا ہے؟ پیغمبر بشیرا و نذیرا کہتے ہیں نا، پیغمبر بشیر و نذیر ہے۔ بس انذار قرآن معصومین کے بیانات میں موجود لامتناہی سے متصل ہونے میں جو مانع ہے، ہر وہ چیز جو مقصد تخلیق کو پانے کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے، مانع بن سکتی ہے، اس کے بارے میں قرآن اور معصومین کے فرامین میں انذار کیا ہے، یعنی ہوشدار آپ کو بتایا ہے، آپ کو اس کے بارے میں ڈھڑایا ہے۔ اس کی عاقبت یہ ہے، انذار کا مطلب یہ ہے کسی کام کے عاقبت کے بارے میں آپ کو ڈھڑانا۔ مثلا آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا۔ مثلا ہم بچے کو کہتے ہیں اگر تم صحیح طرح سے نہیں پڑھو گے آخر سال میں فیل ہو جاؤ گے، تو آخر سال میں فیل ہو جاؤ گے۔ ابھی ہم بتا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انذار، اسی کو کہتے ہیں تنبیہ۔ البتہ اردو میں تنبیہ معمولاً مار پیٹ کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ فارسی میں تنبیہ وہی انذار ہے۔ انذار یعنی خوفناک خبر سنانا۔ مثلا ٹریفک نظام میں ہوتا ہے نا، مختلف قسم کی علامتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوتی ہے اگر یہاں سے آگے کیا ہے، کھائی ہے، اترائی ہے، آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں، اگر اترائی ہے تو آپ اس کو احتیاط کے ساتھ، موڑ ہے تو آپ احتیاط کے ساتھ آپ ڈرائیونگ کریں۔ اگر اس موڑ کے ساتھ آپ احتیاط نہیں کریں گے، اس انذار سے پرواہ نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کے لیے نقصان ہوگا، وہ ٹریفک کا نظام بنانے والوں کے لیے نقصان نہیں ہے۔ بس حقیقت میں گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ یعنی روح کی بیماری، یا یہ گناہ کے مراتب ہے۔ جس طرح جسم کی بیماری ہے، مثلا آپ فرض کریں آپ کوئی باسی کھانا کھا لیں تو آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، آپ زہر پی لیں تو آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، اور جسم اور روح کے درمیان جدائی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پس دیکھیں کھانے کا نقصان الگ ہے، زہر کا نقصان الگ ہے۔ تو اسی طرح گناہ بھی مختلف ہے۔ گناہ حقیقت میں انسانی روح کی بیماری کا نام ہے، یعنی روح کو بیمار کر دیتی ہے۔ بعض گناہ انسان کی روح کو بیمار کر دیتی ہے، جس طرح باسی کھانے کی طرح ہے۔ بعض گناہ انسانی روح کے لیے موت طاری کر دیتا ہے، یعنی اس کے لیے موت کا باعث بنتا ہے، جیسے زہر پینے سے انسان کے لیے موت آ جاتی ہے۔ بعض گناہان کبیرہ یہ ہے کہ انسان کی روح مردہ ہو جاتی ہے۔ یہ یہاں پہ آج بیان کرنا ہمارے ہاں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ گناہوں کا نام قرآن میں آپ ان ناموں کو ایک دفعہ نوٹ کر لیں، پھر ان ناموں کے بارے میں دیکھ لیں۔ ان گناہوں کی اپنی خاص خصوصیت ہوتی ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ذم، گناہ کو کہتے ہیں ہم، ذم 35 بار قرآن میں استعمال ہوا ہے، معصیت 33 بار، اثم 48 بار، سیئہ 165 بار، سو 44 بار، منکر 16 دفعہ، حرام 75 دفعہ، خطیئہ 22 دفعہ، فسق 53، فساد 50 بار، فجور 6 بار، فاحشہ 24 بار، خبط 1 بار، شر 8 بار، لمم 1 بار، وزر 26 بار۔ یعنی یہ گناہ کے مختلف درجات اور مختلف نوعیت کے تعبیر ہے۔
ہماری عبارت میں یا ہماری زبان میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر ایک کے لیے گناہ کہتے ہیں، جبکہ قرآن میں کبھی ذم کا کلمہ ہے، کبھی معصیت کا ہے، کبھی اسم ہے، کبھی سیئہ کہا ہے، کبھی خطیئہ کہا ہے، کبھی شر کہا ہے، کبھی فاحشہ کہا ہے، کبھی وزر کہا ہے۔ تو ان کے اثرات اور ان کے تباہ کن جو نتائج ہیں وہ نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان کے جسم کے لیے مختلف چیزیں نقصان دہ ہیں، لیکن ہر چیز کے نقصان ہونے کے مقدار اور معیار اور نوعیت مختلف ہے۔ مثلا سگریٹ کا نقصان الگ ہے، شراب کا نقصان الگ ہے، زہر کا نقصان الگ ہے، باسی کھانے کا نقصان الگ ہے۔ ہاں، تو اس طرح سے گناہ میں بھی یہی ہے۔ پس گناہ کے بارے میں قاعدہ کلی یہ ہے، ہر وہ چیز جو انسان کی روح کے لیے نقصان دہ ہو، ہر وہ چیز جو انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہو، ہر وہ چیز جو انسان کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنے اور مانع بنے، اس کو دینی اصطلاح میں گناہ کہتے ہیں۔ ہاں، گناہ کی پھر مزید تقسیم کرتے ہیں، گناہان صغیرہ و کبیرہ کی، یہ ایک فقہی تقسیم ہے۔ گناہ کبیرہ سے مراد وہ گناہ شریعت میں مخصوص سزا مقرر ہے، یا لعنت آئی ہے، یا جہنم کی وعید وارد ہوئی ہے، وہ گناہ کبیرہ۔ یعنی قرآن اور حدیث میں کسی گناہ کے لیے خاص سزا تجویز کی ہے اور سزا معین ہوئی ہے تو اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ جیسے زنا کے بارے میں، لواط کے بارے میں، شراب کے بارے میں، قتل کے بارے میں، چوری کے بارے میں، ان گناہوں کے بارے میں سزا معین ہے قرآن میں یا روایات میں، ان کو گناہان کبیرہ کہتے ہیں۔ گناہان صغیرہ سے مراد وہ گناہ جس کے لیے کوئی قرآن و حدیث میں سزا معین نہ ہو، لیکن سزا معین نہ ہونا الگ ہے، لیکن روح کو آلودہ کرنے والے ہیں، چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو، دونوں آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ بس خلاصہ، انسان کو بے نہایت تک، یعنی انسان کو اپنے مقصد تخلیق تک پہنچانے کے لیے الہی قانون اور امداد آسان سزاؤں سے انذار کرتا ہے۔ کبھی کبھار انسان کو مختلف بلاؤں میں، مختلف مشکلات میں، مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مختلف بلا، مشکلات، بیماریوں میں مبتلا کرنے کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ، ہاں ایک وجہ یہ ہو سکتی اس انسان کو بیدار کرنا مقصود ہے۔ مثلا ایک بہت ہی غرور ہے، اپنے جسمانی توانائی کی وجہ سے غرور ہے، سرکشی کرتا ہے، اپنے مال و دولت کی وجہ سے سرکشی کرتا ہے، اپنی شہرت اور کرسی کی وجہ سے معصیت کرتا ہے، تو اس کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، ایک ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر وہ اپنی اوقات، اپنی حقیقت کے بارے میں آگاہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت ساری روایات ہمیں اصول کافی میں ہمیں ملتی ہے۔ مثلا یہاں روایت صحیح السند ہے، امام صادق علیہ پیغمبر خدا سے نقل ہے، امام صادق پیغمبر خدا سے نقل کرتے ہیں، پیغمبر خدا پروردگار عالم سے، وعزتی و جلالی، میری عزت و جلالت کی قسم، لا اخرج عبدا من الدنیا وانا اريد ان ارحمه، میں کسی بندے کو دنیا سے نہیں لے کے جاؤں گا الا میں چاہتا ہوں اس پہ رحم کروں، حتی استوفی منہ کل خطیئۃ عاملہا، یہاں تک ہر وہ گناہ، ہر وہ خطا جو اس کا مرتکب ہوا ہے اس کی سزا یہاں دنیا میں ہی پالے، اما بسقم فی جسدہ، یا کسی بیماری جو اس کے جسم میں آ جاتی ہے اس کے ذریعے سے اس کا گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے، اما بضیق فی رزقہ، یا رزق و روزی میں تنگی کی وجہ سے، و اما بخوف فی دنیاہ، یا کسی خوف و خطر کی وجہ سے، فإن بقیت علیہ بقیۃ شددت علیہ عند الموت، پھر بھی گناہ کا کفارہ نہیں ہوا، پھر بھی یہ انسان دھلا نہیں۔ ان عذاب اور سزاؤں کا مقصد اس انسان کو دھونا مراد ہے۔ مثلا آپ اپنے بچے کو کسی مہمانی میں لے کے جاتے ہیں تو اس کو صحیح طرح سے نہلا کے خوبصورت کر کے لے کے جاتے ہیں، تو پروردگار عالم بھی جو ہم نے کہا تھا معاد حقیقت میں انسان کی کامیابی کا جشن منانے کا نام معاد و قیامت ہے، تو اس ابدی، اس الہی، اس جہانی جشن میں اس انسان کو لے کے جانے کے لیے گناہ کی گندگی سے، گناہ کی کثافت سے، گناہ کی آلودگی سے ان انسان کو دھونے کی
جو طریقہ کار ہے، جو سنت الہی ہے، جو قانون ہے، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ مختلف قسم کے مسائل مشکلات میں گرفتار کر کے اس کی دھلائی کرتا ہے۔ اگر صحیح طرح سے اس کی دھلائی نہیں ہوئی تو شددت علیہ عند الموت، پھر موت کو میں سخت کر دیتا ہوں۔ معمولاً لوگ یہ سوچتے ہیں کہ موت آسان ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گیا ہے۔ خدا یہ کہتا ہے موت اس پہ سخت گزرے گی تو اس سختی کے نتیجے میں گناہ کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے، یہ پاک ہو جاتا ہے۔ مثلا جس طرح آپ کا لباس ہے، لباس گندہ ہو گیا ہے، خوب اس کا گناہ، اس کی گندگی بہت کم ہے تو آپ تھوڑا سا صرف یا صابن سے دھو لیتے ہیں۔ اگر اس میں گندگی زیادہ ہے، اس میں تیل لگ گیا ہے، تو آپ اس کو صابن سے پھر اس کو رگڑتے ہیں، پھر اس کو ماشین میں گھما کے بالآخر اس کو پاک کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اس انسان کو پاک کرنے کی، یا دوسری عبارت میں اس لامتناہی نعمات کے قابل بنانے کے لیے یہ مراحل ہیں۔ وہ بہت ساری روایات ہیں، ان روایات کی طرف ان روایات کو ذکر کرنا کافی، اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ آج اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے ہمیں خدا کے سنن یعنی سنت الہی، قوانین الہی، دوسری عبارت میں وہ قوانین جن قوانین کی روشنی میں، جن قوانین کے ذریعے سے انسان اپنے مقصد تخلیق کو پا سکتا ہے، ان قوانین کو سمجھ کر ان قوانین کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔